منڈے کو یہ سماعت ہونی ہے اسلام آباد میں جس میں فائنل فیصلہ آ جائے گا، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں تو جو بھی بات کہی جا سکتی ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو فیصلے ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، یہ بینچ عمران خان کو فیور دے رہا ہے، رعایت دے رہا ہے، ہم یہ فیصلے نہیں مانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایک گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فونک، اس کے بعد پہلے مریم نواز صاحبہ میدان میں آئی ہیں، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ میدان میں آئے ہیں، طلال چودھری صاحب آئے ہیں، خواجہ سعد رفیق آئے ہیں، اور فوکس ان کا یہی ہے۔ اگر آپ ان کے ٹویٹ دیکھ لیں تو اس ٹویٹ میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بینچ ہے، اس بینچ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ جو لوٹے جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کا ووٹ نہیں کیا جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ وہ ٹویٹ پڑھیں تو آپ کو صرف ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کو وہ جج چاہیے جو ان کی کرپشن کو جائز قرار دے دیں، اور فیصلے اس طرح کے ہوں کہ جو ان کی فیور میں ہوں، ان کو یہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کی فیور میں کچھ نہ ہو، اگر فیصلے ان کے خلاف ہوں، قانون اور آئین کے مطابق ہوں، تو ان فیصلوں کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بڑی خوفناک گیم پاکستان میں شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیا جو فیصلے یہ جو آ رہے ہیں، جس میں حمزہ شہباز لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے جو ساتھی وکلاء ہیں ان کو منظم کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا چند وکلاء کی جو ایسوسی ایشنز ہیں وہ بھی منڈے تک میدان میں کود پڑیں کہ وہ ججز کو، عدالتوں کو، تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے اور ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آج جس طریقے سے ججز نے بڑی ہمت اور بہادری سے یہ سماعت کی ہے، کمرہ عدالت بھر گیا تھا، دروازے بھی، شیشے بھی ٹوٹے عدالت کے، لیکن عدالت نے پھر کورٹ نمبر 2 اس کو کھلوایا، وہاں پر کیس کی سماعت کی، اور وہ جو ساری کارروائی تھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے، ساتھ جو بڑا کمرہ ہے روم نمبر 1، اس میں تمام وکلاء اور جو پارٹی لوگ تھے انہوں نے وہ ساری کارروائی اس کی دیکھی۔ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور آئین اور قانون کو سمجھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کسی طرح سے بھی یہ سسٹین نہیں کر سکتی، تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک بیانیہ دوبارہ، اور اس کو نواز شریف آرکیٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اشتر اوصاف علی بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور جو دوسری بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے ایک آرڈیننس منظور کیا ہے، صدر پاکستان کو بھیجا ہے، لیکن ابھی صدر مملکت نے اس پر سائن نہیں کیے، اور یہ اس آرڈیننس کے تحت حکومت کو، وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی حکومتی، کسی بھی گورنمنٹ اونڈ کمپنی کو یا زمین کو کہیں پر بھی کسی بھی بیرونی کمپنی کو وہ فروخت کر سکتی ہے، فوراً گورنمنٹ کو وہ فروخت کر سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ایک پروسیجر ہے سرکاری زمینوں کو یا ایسٹس کو پرائیویٹائز کرنے کا، اس آرڈیننس کے ذریعے اس کو بائی پاس کر لیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ 450 دنوں سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کسی ایک ریاستی ادارے کو بیچنے میں، یا اس کے شیئرز کسی فورن گورنمنٹ کو بیچنے میں، لیکن اس آرڈیننس کے تحت وہ سارے کا سارا جو ٹائم پاس ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ جو پروسیس ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کسی طرح بھی کوئی حکومت کو اگر وہ کہیں پر آئل کمپنی میں، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں اگر کسی فورن گورنمنٹ کو کوئی ایسٹ یا شیئر بیچتے ہیں تو اس کو آپ کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے، اور جو چاروں ہمارے صوبے ہیں ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ
جو کچھ بھی وفاقی حکومت کہے گی آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہاں پر میرا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں، مرکزی حکومت کا حصہ ہیں، آج انہوں نے اس بات کو اپروو کر دیا ہے۔ وہ جو آئیلینڈ تھے جہاں پر عمران خان صاحب کے زمانے میں وہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہ رہے تھے وفاقی حکومت والے، تو بڑا سندھ کا ایشو بنا دیا تھا کہ سندھ کو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، یہ سندھ کا علاقہ ہے اور یہاں پر سندھی رہیں گے۔ اب جناب وہ کہاں گئی وہ سندھی قومیت اور سندھی غیرت؟ کیونکہ اب یہاں پر اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سستے داموں بیچنے کا ارادہ ہے۔ جس وقت پاکستان میں اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس ہے، انہوں نے یہ اختیار لیا ہے کہ اونے پونے داموں یہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی فورن کمپنی کو، کسی بھی فورن گورنمنٹ کی کمپنی کو یہ بیچ سکتے ہیں، کوئی ان پہ چیک نہیں ہے، کوئی ان پہ بیلنس نہیں ہے۔ ایک بڑی واردات کے لیے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی آئل کمپنیز ہیں گورنمنٹ اونڈ، جو پاور کے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ اونڈ، وہ سارے کے سارے یہ حکومت بیچنا چاہتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے وہ جو ایگریمنٹ ہے 1.7 بلین کا، 1.17 بلین ڈالرز کا، جو ابھی سٹاف لیول ہوا ہے، وہ آپ کو اگر چاہیے پیسے جو 3 ہفتے کے بعد اپروول ہونی ہے، اس سے پہلے 4 بلین ڈالر جو ہے وہ کیش آپ کو اکٹھا کرنا ہے، وگرنہ وہ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ یو اے ای کی گورنمنٹ کو یہ ایسٹس بیچنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے، کیونکہ ساری کی ساری جو پراپرٹی ہے آصف زرداری کی، اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری یو اے ای میں ہے، تو وہاں پر یہ یو اے ای کی کمپنیوں میں مل کر یہ حصہ پاکستان کی چیزیں خرید رہے ہیں، اور تقریباً 2.5 بلین ڈالر کی یہ چیزیں وہاں پر یہ بیچ رہے ہیں، اور اس سے پہلے قانون میں تبدیلی کر کے انہوں نے سارا جو پروسیس ہے وہ بائی پاس کر دیا، اور پاکستان کے جو قیمتی ایسٹس ہیں ان کو بیچنے کا یہ بھیانک منصوبہ۔ آپ دیکھیں، ایک طرف غریبوں کو مار رہے ہیں مہنگائی میں، حکومت کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں پر اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو انہوں نے NRO2 دیا اپنے آپ کو، جو 1100 ارب روپے کا مال تھا، اس کو بچانے کے لیے نیب قوانین میں جو انہوں نے تبدیلیاں کی، وہ سو موٹو لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے۔ تو جناب اب یہ آپ کے اور ہمارے یہاں پر یہ سودا کرنے کے لیے انہوں نے اس سارے، کیونکہ میڈیا تو ان چیزوں کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا، پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس وقت مریم نواز کو چلا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کو چلا رہا ہے، جو وہ عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور کہیں پر کسی چیز کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس آڑ میں چھپ کر یہ پاکستان کے جو قیمتی ایسٹس ہیں یہ ان کو بیچنے کی مبینہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ سپریم کورٹ اس لیے نشانہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو اپنے آپ کو کرپشن کے چارجز سے بچانے کے لیے جو قوانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا سو موٹو لیا ہوا ہے، اور اس پر کیونکہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے تو یہ وہ چاہتے نہیں ہیں۔